السلام علیکم ویوزرز، یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ قرآن ختم تھا، قرآن پاک کا، تو ہم لوگ دیسی ولیج میں کیسے کسی فنکشن یا کسی چیز فنکشن کے لیے کھانا کیسے بناتے ہیں۔ یہ ہم نے لوگوں نے نائی بلایا تھا جو کھانا بنانے والے ہوتے ہیں، یہ انگیٹھی بنا رہا ہے، اس میں کھانا بنایا جائے گا۔ یہ دیسی طریقہ ہے جی، دیسی جو بنایا جاتا ہے کھانے وغیرہ، یہ شہری شہر کا تو نہیں ہے۔ یہ ابھی کڑھائی لے کر آ رہا ہے، اس میں ہم حلوہ بنائیں گے جو سوجی کا بنتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کو کیا کہتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں، یہ تو نہیں پتہ۔ یہ پہلا ہم تیار کریں گے حلوہ، تو یہ پڑا ہے چینی، گھی پڑا ہے، سوجی پڑی ہے۔ یہ اس میں پہلے آگ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، آگ لگا کر اس کے اوپر کڑھائی رکھے گا، کڑھائی رکھ کے پہلے چینی اور پانی ڈالے گا، یہ پت بنائے گا، پت جسے کہتے ہیں یارا شیرہ بنائے گا۔ شیرے کے اندر یہ 1 کلو گھی کا ڈالے گا، اس میں ڈال کر اسے ہلائے گا، مکس کرے گا، ٹھیک ہے۔ مکس کرتے ہوئے یہ پہلے شیرہ بنے گا، پھر شیرے سے دوبارہ اس کی چینی بنے گی، چینی بنا کے اس نے پھر سوجی ہمیں ڈلوائی کہ سوجی ڈالو پرات میں سوجی ڈال کے ناپ کے، اس میں اس نے ½ کلو گھی ڈلوایا، اور گھی ڈلوا کے اس سوجی کو اس نے ہم سے مکس کروایا کہ سوجی کو گیلا نہیں کرنا، اس کو گھی کے ساتھ مکس کیا جائے نا۔ تو ہم مکس کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ مکس کر کے پھر ہم نے دوسری پرات میں بھی ڈالا ½ کلو گھی، اسے بھی مکس کیا ہے۔ تو پھر مکس کرتے ہوئے ان کو یہ دیکھیں شیرہ تیار ہو گیا تھا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں ہم اب سوجی ڈالیں گے، سوجی ڈالیے تو اس طرح بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بنے اس کا اس طرح آہستہ آگ پہ ہم ایسے پکاتے رہیں گے، آہستہ آہستہ اس کا حلوہ بنائیں گے، جس سے کہتے ہیں مکھڈی حلوہ۔ یہ دیکھیں سوجی کے بعد یہ کلر لے آیا ہے مکھڈی، تو اس طرح آہستہ آہستہ ہلکی آگ میں اسے بناتا رہے گا کوئی دیر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتے ہیں تیار حلوے، اور یہ دیسی طریقے ہیں جی، چولہے پہ آگ کے نیچے اوپر پکانا۔ اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا حلوہ، ایک کڑھائی یہ تیار ہوئی ہے، ہم دوسری بھی کڑھائی تیار کریں گے اس کے ساتھ۔ تو پھر ہم نے یہ سالن کے لیے اس نے ہم سے ڈلوایا سالن پتیلے میں، کہ پتیلے میں گھی ڈالو، ان کے لیے مسالے کاٹو، تو مسالے وغیرہ کاٹے ہیں، تو ہر چیز کاٹ کے اس نے پھر یہ چولہے پہ رکھا ہے، پیاز شاز کاٹ کے، تو اس نے کہا چلو ہم سالن بھی ساتھ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سالن کے لیے ہمیں کہا گیا کہ یہ چیزیں کاٹو، جی ہم کاٹ رہے ہیں، تو کاٹ کے یہ ساری چیزیں ہم اسے دے دیں گے، یہ پھر آرام سکون سے بنائے گا، بناتا رہے گا یہ سالن سب کچھ۔ ابھی دیکھیں دوسری کڑھائی اوپر اس نے رکھی ہوئی ہے حلوے کی، وہ بھی ساتھ بنا رہا ہے، اور ساتھ ادھر سے سالن بھی تیار کر رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ مسالہ بن گیا، اس کا مسالہ بنتا یہ جو مسالے ہوتے ہیں، مرچیں، ہلدی وغیرہ اس میں ڈال کر اس نے اچھا سا مسالہ تیار کیا تھا، جیسے دیگ کا مسالہ تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ کام یہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس نے گوشت منگوایا، گوشت اس میں ڈالا، گوشت ڈال کے اس نے ہلکی آنچ پہ اوپر رکھ دیا کہ ہلکا ہلکا چلتا رہے، ہلکا ہلکا یہ بناتا رہے۔ ادھر سے قرآن پاک کی ختم قرآن ہو رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی تھی ہمارے گھر میں، تو پھر ہم وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ پھر اس نے سالن تیار کر لیا، سالن تیار ہو گیا جی اب، تو یہ پتیلے اس نے تیار کر کے اس نے رکھوا دیا۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی ادھر سے تلاوت چل رہی ہے، سارے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک ساتھ ساتھ، تو ادھر ہم ساتھ کھانے وغیرہ کی تیاری بھی کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید اور یاسین کا تو پڑھتے رہے ہیں۔ یہ پھر ان کے امام صاحب آئے ہیں جس نے دعا وغیرہ کروانی تھی، ہم نے بیچ میں چائے کا وقفہ لیا تھا، چائے پلائی ہے ان کو، چائے پی ہے، پھر ہم نے حلوہ بانٹا ان میں، حلوہ دیا۔ یہ دیکھیں حلوہ لے کر جا رہے ہیں سارے بچے ادھر حلوہ کھلانے کے لیے، ان کو حلوے کے ساتھ ہم نے چائے بھی دی تھی ان کو کہ حلوہ کھائیں اور چائے بھی پئیں، ٹھیک ہے، تمہیں قرآن کے بعد۔ تو حلوہ بانٹا ہے، یہ آپ لوگ اسے مکھڈی حلوہ کہتے ہو، اور ہم تو حلوہ ہی کہتے ہیں صرف۔ یہ لوگ پھر کھا رہے ہیں سارے، یہ حلوہ بانٹ رہے ہیں سارا۔ تو یہ پھر سالن کا شروع ہو گیا تھا نظام کہ کھانا دیں، روٹی وغیرہ دیں۔ پھر ہم نے کہا ہے کہ سالن ڈال کے دو ہمیں، پلیٹوں میں سالن ڈلوایا ہے۔ پھر ہم نے سالن ڈلوا کر روٹی چھابیوں میں رکھی، چھابیوں میں روٹی رکھ کے سب کو روٹی بانٹی ہے،
ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، آپ سب کا دیکھنے کا شکریہ۔